معزز مہمانان گرامی، میرے سینئرز، میرے ہم عمر اور کچھ میرے جونیئرز، سب کو السلام علیکم۔ آج دو ٹاپک رکھے گئے ہیں، ایک ہمارے مینٹور خواجہ فرق سعید صاحب اور دوسرا جو غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا خواجہ فرق سعید صاحب کی۔ خواجہ فرق سعید صاحب کو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میرے سمیت کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، لیکن کچھ ایسے جونیئرز بھی ہیں یہاں موجود جو ان کی شخصیت کے بارے میں شاید نہیں جانتے، تو میں تھوڑی سی ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالوں گا کہ خواجہ فرق سعید ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد تھے۔ آج صحافت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح صحافت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ عہد، اور اس جیسے ہمارے اور بہت سارے دوست سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، خاور نعیم ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، عابد طاہمی صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کو ہم کاپی کرتے ہیں۔ ایک سیکھنے کا ایک ٹائم تھا جب ہم ان لوگوں سے سیکھتے تھے کہ لفظ کی حرمت کیا ہے۔ آج تو میرے خیال میں شاید لوگوں کو برا بھی لگے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحافی کہنا شروع کرتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو لفظ لکھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، اس کا اثر کیا پڑے گا، معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، ہماری کمیونٹی پہ کیا اثر پڑے گا، ہمارے گھر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ میں 1998 میں نوائے وقت جوائن کیا، 2006 میں خواجہ فرق سعید صاحب وہاں تشریف لائے، ہمارے ڈپٹی چیف رپورٹر تھے۔ اخلاقی قدریں، لفظ کی حرمت جو ان سے سیکھی ہے، وہ آج تک میں شاید کسی دوسرے سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں مخالفین بھی ہمیشہ اچھے طریقے سے نام لیتے تھے، کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کی کوئی خوشامد کر رہا ہوں۔ آج ان کے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی وفات پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ ہر شخص سے پیار کرتے تھے، نظریات اپنی جگہ پہ تھے، مخالف کے ساتھ بھی اسی طرح ملتے، اسی طرح احترام دیتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی جو ان میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے سمیت ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یار میرا سب سے زیادہ اچھا تعلق ہے خواجہ صاحب سے، کیونکہ ان کا رویہ ہی ایسا مثبت تھا۔ سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس لفظ کو آپ لکھ رہے ہیں، تھوڑا اس کو اگر آپ بدل لیں تو دیکھیں اس پہ اثر کیا پڑے گا معاشرے۔ تو ایسی قدریں جو ہیں وہ ہم بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ قلم پکڑتے ہوئے یا مائک پکڑتے، لوگو پکڑتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے صحافی بن گئے ہیں۔ تو میری بڑی معذرت کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ اپنے سینئرز جو آج بھی بہت ساری عہد ساز شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس مینٹور کو لے کر بہت سارے لوگ آگے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن برائی کو غالب نہ آنے دیں، ان کی اچھائیوں کو یاد کریں اور ان کو لے کے آگے چلیں۔ اب دوسرا ٹاپک ہے ہمارا غزہ اور فلسطین کا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ عامر مرزا اچھا ہو جائے، شاداب ریاض اچھا ہو جائے، فلاں اچھا ہو جائے۔ میں اپنے گریبان میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آج مسلم امہ کے ساتھ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس میں لگتا نہیں ہے کہ ہمارے یہ اپنے ہی کوئی معاملات، اپنے ہمارے کردار ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی نشاط ثانیہ پہ جائیں اور اپنے ہیروز کو دیکھیں، سب سے بڑی چیز تو ہمارے پاس رہبر تھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، نعتیہ کلام بھی پیش ہوتے ہیں، ان کا اسوہ حسنہ کے اوپر باتیں بھی بہت کر لیتے ہیں، لیکن عمل شاید ہم نہیں کرتے۔ تو گزارش صرف یہی ہے کہ یہ جو ہم آج اس اسرائیل کی اس صہیونیت کی مذمت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہ جہاد کا میرے خیال میں کم ترین، کیا بہت ہی کم ترین درجہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنا کردار بہتر کریں اور دنیا میں اپنا امیج بہتر بنائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل جس نے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہے،
تو اس جیسے بے شمار یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، تو ہم ان کو سرنگوں کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کوشش کروں کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اسی طرح ہی ہم پھر ایک قوم بنیں گے، تو قوم بنیں گے تو کافی مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ.